الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. میں آپ سب کو آج تعلیم القرآن کے اس کورس کے ڈے 45 میں ویلکم کہتی ہوں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک یا مصرف القلوبنا صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے نا کہ 2021 کا آغاز ہم نے اپنے رب کی بہترین کلام کے ساتھ کیا. شکر کی بات ہے نا. اور ہم اس سال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے نام پر اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اگلے سال میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو آج یہ دعا بھی بہت زیادہ کہ ہمارے جتنے بھی امور ہیں ان کا جو میٹر کرتا ہے نا ان کے انجام پہ میٹر کرتا ہے. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کریں کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا. یعنی میرے کام جب ہم شروع میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انجام اچھا نہ ہو. اور انجام اگر اچھا ہے تو اٹ مینس کہ پورا کام بہترین ہو گیا. تو اسی طرح اپنے ہمارا جو انجام ہے اس کی بھی خیر خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دیں. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مل کر اس طرح سے بیٹھنا ہم سب سے ایکسیپٹ کریں. اور ایک جو مین تھیم آج پورے ٹائم پر ہمارے دل میں رہنی چاہیے اور ہر چیز کو ہم اسی نظر سے دیکھیں. آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے کبھی بلو گلاسز لگائے ہوں تو ہمیں سب کچھ بلو نظر آتا ہے، ہوتا ہے نا اس طرح. اور اگر ہم سن گلاسز اگر ان کا گرین کلر ہے جو لینسز ہیں اس کا تو ہمیں سب کچھ گرین نظر آئے گا. تو آج جو ہم لینس لگائیں گے اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے رنگ دیکھیں گے. جب ہم جیسا سوچتے ہیں ویسی ہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو آج ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے کہ میں اپنے رب سے کتنی محبت کرتی ہوں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور پھر اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں گے اور یہ دعا بھی کریں گے کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو جائے. اور ہمیشہ جب ہم کچھ نصیحت کی بات شیئر کرتے ہیں کلاس میں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور کچھ ایسے جیسے ٹولز کی طرح ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس سورۃ الاعراف کی آیا میں. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. جب ہمیں معاملہ کرنا ہوتا ہے سوسائٹی میں جا کر، کمیونٹی میں جا کر، بلکہ اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک قرآن پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں قرآن کے طالب علم کو، اور اللہ کے ماننے والے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ درگزر کو اختیار کریں، معاف کرنے کی عادت ہماری ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ہمیشہ بھلائی کا حکم دیں کیونکہ جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں وہ خود بھی برائی سے بچ جاتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ بھلائی کے حکم کے دینے کا یہ ہے کہ انسان کی اپنی اصلاح سب سے پہلے ہو جاتی ہے. تو اس کو اب ایک سیکنڈ جیسے مشل ہے نا، جیسے کینڈل ہوتی ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں، بھلائی کا حکم دینے والے بن جائیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے اعراض کریں، جو آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، جو جانتے بوجھتے علم کے خلاف عمل کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں یا آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو ان سارے معاملات میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سکھایا، بجائے اس کے کہ ہم ان سے الجھیں اور برابر کے لیول پر جا کر جھگڑا کریں
اور جو دوسرا کہے ہم اس کو 10 ٹائمز اور سنا دیں، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب امیجن کریں کہ اگر کسی نے کسی کے گال پر تھپڑ لگایا، دوسرے نے بدلے میں اس سے زور سے لگایا، تو جس نے زور سے لگایا اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے، جو کہ ان کا حساب کیا جائے گا نا کس کا زور سے لگا، تو جس کا زیادہ تھا وہ اس نے ایون بدلہ لیا لیکن پہلے والے سے زیادہ لے لیا، تو اس کا بھی حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو اس لیے معاف کرنا بہترین ہے، اور اعراض کرنا جہاں پر جہالت ہو رہی ہے وہ ایک مومن کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمیں جیسے کیچڑ کے چھینٹے ہوتے ہیں نا، اس سے اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اور علم کے حصول کی دعائیں مل کر پڑھتے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ سب کو یاد بھی ہو چکی ہوں گی۔ پورے شعور کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں کہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربنا زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اور یہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، آپ سب چھٹیوں میں اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروا دیں۔ اور ان بعض کا بچوں کو دعا دیتے ہیں نا تو ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے ان کو دعا دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی قوت آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے سینے پر ہاتھ مار کر دعا دی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دینے والا مہدی بنا دے۔ اور اس سے ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہاتھ سے جو ایفیکٹ دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور یہ طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ رحمت النساء اٹینڈنس ابھی نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس بھی ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے محبت کی بات کی تھی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو یہ خوبصورت سی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ اے اللہ میں تجھ سے تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں کہ آپ جو میرے لیے فیصلہ کر دیں میں اس پر راضی ہو جاؤں، اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتی ہوں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، وہاں کی مشکلات دور ہو جائیں۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے چہرے کو دیکھنے کی دل میں طلب بھی ہوگی۔ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتی ہوں، آمین۔ اس دعا کو کیجیے گا۔ اور ایک بہت پیاری ہماری اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے مجھے اتنی زبردست دعا دی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مدینہ لے کر جائیں اور آپ کو وہاں پر لمبا عرصہ رکھیں۔ تو کتنی خوبصورت دعائیں کیسے آتی ہیں نا دل میں، جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو تبھی آپ اتنی اچھی دعائیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین دعا مانگنے والا اور دینے والا بنا دیں۔ اور یہ ہمارے ریمائنڈرز ہیں ہمیشہ کی طرح، آپ سب کو مقصد کو یاد کرنا اور اس کو ریوائز کرنا اور ریفریش کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے آئی ہوں، اور میرا عمل اللہ کے لیے اگر خالص نہ ہوا تو میری تمام جو کوششیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا نا کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے نا اگر آپ نے اتنا اچھا سا کھانا بنایا ہے اور اینڈ میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے نمک کی جگہ چینی ڈال دی ہے، تو وہ سارا کھانا جو آپ نے بنایا تھا، جو آپ نے نمکین کھانا بنایا تھا، وہ خراب ہو گیا۔ تو اسی طرح اخلاص اگر نہ ہوا تو ہماری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ تو کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اور پھر استغفار اور استقامت کہ اچھا کام کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن اس پر جم جانا بہت ہی عزم کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جما دے۔ علم کی طلب اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھیں جہاں تک کہ ہمارا واپسی کا وقت آ جائے۔ اور علم مومن کی زندگی ہے، مومن کی روح ہے، مومن کے اندر فریشنس لے کر آتی ہے۔ اور صدقہ اور نوافل اور پھر صبر، شکر اور معاف کر دینا، ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ کا قرب اور دیدار اور صغیرہ گناہوں سے بچنا، تواضع اختیار کریں اور خیر خواہی کو اپنائیں، سب کے لیے بھلا چاہیں، کوئی آپ کے لیے نہ بھی چاہے اس کے لیے بھی بھلا چاہیں، اور مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں پورے شعور کے ساتھ۔ جتنے بھی اس وقت مجھے 44 پارٹیسپینٹس نظر آ رہے ہیں، ہم سب پورے خلوص کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کے اندر جو امپیورٹیز ہیں ان کو نکال کر اپنے لیے پورا پورا خالص کر کے اپنے پاس محفوظ بھی رکھیں. آمین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. یا اللہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں یا ہم کرنے والے ہیں اس کو درست بنا دیں، اس کو خالص کر لیں اور اس کو خاص اپنے چہرے کے لیے رکھ لیں اور اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ آنے دیں. آمین. اچھا یہ بتائیے کہ آج لیکچر میں ایک بہت اہم بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا. لیکن اگر کوئی مقام کی قدردانی نہ کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، یا کوئی بھی ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے اور ایز این اسٹوڈنٹ جیسے ہم سب کو علم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہر ایک پر کچھ نہ کچھ اس کے لیول پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا جب انہوں نے نعمت کی قدردانی نہیں کی؟ کیا معاملہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تو مقام لے لیا جاتا ہے. ڈرنے کی بات ہے نا کہ جب کوئی ذمہ داری یا نعمت دی جاتی ہے اور اگر جس کو دی گئی ہے وہ اس کا حق ادا نہ کرے، اس کو اگنور کر دے یا اس کی قدردانی نہ کرے تو وہ نعمت اس سے واپس لے لی جاتی ہے. اس میں بھی احتساب کی بات ہے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ مجھے میرے رب نے کون کون سی نعمتیں دے رکھی ہیں. ساری نعمتوں کو جو بھی ہمارے دماغ میں آتی ہیں، جو ہم کاؤنٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور آج ہم نے محبت کی بھی بات کی تھی نا، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم کتنی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں. ایک چیز جو بہت زیادہ ڈراتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس کا اکثر ہم سے ضیاع ہو جاتا ہے. آج کل رزق کی بہت فراوانی ہے نا، چیزیں بعض اوقات فریج میں پڑی رہتی ہیں اور پھر اکثر وہ ضائع ہو جاتی ہیں، پھینکنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہاں پر تو کوئی وہ بھی نہیں ہے جن کو دے دیا جائے. تو اس معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ضائع نہ کرنے والے ہوں اور ان کا بہترین استعمال کریں، کیونکہ نعمتوں کا ضیاع ان کی ضائع ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا ایک اور بات یہ بتائیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت فوراً واپس لے لیتے ہیں، یا کبھی کسی معاملے میں کسی کو الرٹ کیا جاتا ہے یا کوئی کسی کو سزا ملتی ہے تو کیا وہ فوراً ایسا معاملہ کیا جاتا ہے؟ شازیہ نے کیا لکھا ہے؟ آزماتے ہیں نا، وارننگ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو پہلی ہی بار میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، جیسے سسٹر منیرہ نے لکھا we are given opportunity to repent. ایک مومن کا کام کیا ہے؟ جب اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ فوراً پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، جس کے حق میں غلطی کی اس سے بھی معافی مانگتا ہے اور پھر اپنے رب سے بھی بار بار استغفار کرتا ہے. اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے. اور پھر توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ریپینٹ کرنے کا یا توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بس کہہ دینا سوری انف ہے؟ دوبارہ نہ کرنے کی نیت بھی کر لینا، بالکل پکی نیت کر لینا. انسان ہونے کے ناطے دوبارہ غلطی ہونے کا امکان تو ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نیت دیکھتے ہیں نا اس بندے کا کیا پکا ارادہ ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے. لیکن اگر کوئی اس بات کو نہ کرے اور اپنی غلطی کو دہراتا چلا جائے تو پھر ایسی صورت میں پھر اس کو الرٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس سے وہ نعمت لی جاتی ہے. تو اس سے ہمیں اپنے رب کی محبت کا احساس محسوس کرتے ہیں آپ، اس کی رحمت کو کہ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے نا. چاہے تو بدلہ بھی لے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ موقع دیتا ہے. اور اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اتنا زبردست اور محبت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا. ان کے لیے خوان اتارا، کھانا ان کو عطا کیا اور وہ ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کی، اور اس کے باوجود ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کو اور رسولوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور ان کا رویہ جاری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی ناشکری سے محفوظ کریں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کے ماحول میں رکھا تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو ان کے دل میں ڈال دیا. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے چن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کو چنا کہ ان سے کام لیں, اور پھر ان کی اندر جو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری تھی اور جو محبت تھی, اس کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا, اور پھر خاص ماحول میں مریم علیہ السلام کو رکھا. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیے, اگر ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں یا اپنی زندگی کے حالات کو دیکھیں, ہم سب کسی نہ کسی خاص ماحول میں ہے نا. بعض ماحول کچھ لوگوں کو ناپسند بھی ہو سکتا ہے, کچھ چیزیں اس میں ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے نا. لیکن ہم سب جہاں کسی جگہ پر رکھے گئے ہیں, اس میں کسی مقصد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے. جن لوگوں میں رکھا جاتا ہے انسان کو, جن لوگوں سے ملوایا جاتا ہے, اس سب کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. تو اگر کبھی کچھ ناگوار حالات پیش آ جائیں, کچھ صورتحال ناپسندیدہ بھی ہو, تو جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. کسی مقصد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پر رکھا ہے, یا اس ماحول میں آپ کو رکھا جا رہا ہے. بعض اوقات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن رہنا تو ہے کیونکہ رزق وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اس میں بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھنا چاہیے. کچھ اچیو کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے نادیہ, بالکل. آزمائش میں صبر کرنا اہم ہے, اور صبر کرنا اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا کہ اس نے مریم علیہ السلام کو چنا اور ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ وہ ایک نبی کی والدہ ہے, اور کتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا. تو یہ اتنے بڑے بڑے مقامات اور اہم جو 4 عورتوں کا جو ذکر آتا ہے جو کہ کامل ہوئی, اس میں ان کا نام آتا ہے. تو کتنا بڑا مقام ہے نا ان کا. تو جتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے, جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اتنا بڑا مقام بھی ہوتا ہے. اور مومن کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالتا, اس کو مشکل میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا, بلکہ اس سے بہترین کام لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے بہترین انجام چاہتا ہے. چلیے انشاءاللہ ہم اپنے آج کے ریکیپ کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.